رومیو اور جولیٹ کے مصنف کا نام ولیم شیکسپیئر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی محبت کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صدیوں سے دلوں پر راج کرتی آئی ہے۔ یہ کہانی دو نوجوانوں کی ہے جن کے دلوں کو محبت نے جوڑ دیا، لیکن دنیا نے جدا کر دیا۔ یہ کہانی ہے رومیو اور جولیٹ کی، دو خاندانوں کی دشمنی کے بیچ کھلتی ایک دلنشیں کلی جو وقت سے پہلے مرجھا گئی۔ ویرونا اٹلی کا ایک حسین شہر۔ یہاں دو با اثر خاندان بستے تھے، مونٹیگو اور کیپولیٹ۔ دونوں کے درمیان سالوں پرانی دشمنی تھی۔ ان کے درمیان اتنی نفرت تھی کہ اگر شہر کی گلیوں میں ان کے نوکر بھی ٹکرا جاتے تو تلواریں نکل آتی۔ رومیو مونٹیگو خاندان کا واحد نوجوان تھا، نرم دل، حساس اور محبت کے خوابوں میں گم۔ جولیٹ کیپولیٹ خاندان کی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی جو ابھی 16 سال کی ہوئی تھی، مگر دل میں محبت کے رنگ بھرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ ایک دن کیپولیٹ خاندان نے ایک شاندار محفل منعقد کی جہاں رومیو چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہو گیا، بس یوں ہی تفریحاً۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے، اسی محفل میں رومیو کی نظریں جولیٹ سے ملیں۔ نگاہوں نے جو کہا زبان نہ کہہ سکی، دل دھڑکنے لگا، وقت تھم سا گیا۔ رومیو اور جولیٹ کا پہلا لمحہ ہی محبت میں بدل گیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ دشمن خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دل نہ مانے۔ چاندنی راتوں میں باغ کی دیواروں کو پھلانگ کر رومیو جولیٹ کے گھر کے صحن میں آتا اور ان کی سرگوشیاں، وعدے اور دعائیں محبت ہر دن پروان چڑھتی گئی۔ آخر کار رومیو اور جولیٹ نے پاداری لارنس کی مدد سے چھپ کر شادی کر لی، اس امید میں کہ شاید ان کی محبت دونوں خاندانوں کو ملا دے گی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ رومیو کا دوست مرکیشیو
جولیٹ کے کزن ٹائبلٹ کے ہاتھوں مارا گیا۔ رومیو نے غصے میں آ کر ٹائبلٹ کو قتل کر دیا۔ شہر کے قانون کے مطابق رومیو کو شہر بدر کر دیا گیا۔ جولیٹ ایک ہی رات کی دلہن بنی اور اگلے دن بیوہ جیسا درد لے کر رہ گئی۔ رومیو رات کی تاریکی میں ودا ہوا۔ دل ٹوٹ چکا تھا مگر امید باقی تھی۔ جولیٹ کے والدین اس کی شادی پیرس نامی شخص سے کروانا چاہتے تھے۔ جولیٹ نے پادری لارنس سے مدد مانگ لی۔ اس نے ایک دوا دی جو جولیٹ کچھ دن تک مردہ بنا دے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ رومیو اسے لے جائے اور دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ پادری نے رومیو کو خط بھیجا لیکن وہ خط رومیو تک نہ پہنچ سکا۔ رومیو کو جب خبر ملی کہ جولیٹ مر گئی ہے تو وہ تڑپ گیا۔ بغیر سچ جانے اس نے ایک زہریلی دوا لی اور جولیٹ کی قبر پر جا کر مر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جولیٹ جاگتی ہے اور رومیو کی لاش دیکھ کر وہ خود کو خنجر مار کر ختم کر دیتی ہے۔ محبت ختم ہوئی مگر ان کی قربانی نے دونوں خاندانوں کو ہلا دیا۔ مونٹیگو اور کیپولیٹ نے دشمنی ختم کر دی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دو محبت کرنے والے جنہیں دنیا نے جینے نہ دیا مگر موت کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ رومیو اور جولیٹ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت طاقت ہے لیکن نفرت اور انا کے بیچ وہ بھی ہار جاتی ہے۔ یہ کہانی صدیوں تک لوگوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ سچی محبت قربانی مانگتی ہے اور دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اور کن کن فیمس رائٹرز کی ڈراماٹسٹ کی سٹوری میں آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سناؤں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا
کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو۔